جزاکم اللہ احسن الجزا۔ یہ تھے برادرم ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، جو پونا سے ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لائے تھے۔ ہمارا اور آپ کا دنیا کا یہ سفر کتنا قیمتی ہے اور منزل ہماری اور آپ کی کتنی قریب ہے، اس سلسلے میں آپ کو یاد دہانی کراتے ہوئے موصوف نے بہت ہی قیمتی نصیحتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اسلامی احکامات پر عمل کریں، بالخصوص 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں، جمعہ اور جماعت قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو مستعد کریں۔ بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان اور بوڑھے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نمازوں میں حاضری نہیں دیتے ہیں، اور کتنے ایسے نصیب کے مارے ہوئے محروم القسمت لوگ ہیں جو جمعہ تک میں بھی حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کریں، اور اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اسلامی احکامات کا پابند بنائیں۔ اللہ رب العالمین نے جو پسندیدہ مذہب ہے اس مذہب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ چہیتا کیوں ہے، یہ میں آج بتانے کی کوشش کروں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمن بھی جس کا اعتراف کر لے فضیلت اس کو کہتے ہیں۔ اسلام کی صداقت، اسلام کی خصوصیت، اسلام کی وشیشتا یہی ہے کہ اس کو دوسرے مذہب نے بھی سویکار کیا ہے، قبولا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اسلام کی صداقت کو جب میں آپ کے سامنے پیش کروں اور جب میں کمپیریزن کروں دوسرے مذہب کو، میں اس کے سامنے لا کر دکھاؤں، تو میری کوشش یہ رہے گی کہ دوسرے مذہب کی کتابوں کے حوالوں کو پیش کرتے ہوئے ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی دوسرا دین اختیار کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام جب لفظ آتا ہے اسلام، تو ہمارے دوسرے بھائی یہ سوچتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو نان ماڈرنز ہیں، ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ وہی مذہب ہے جو مسلمان اپنائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اسلام صرف اسی کا نام نہیں ہے جو مسلمان اپنائے ہوئے ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اسی کو نہیں کہتے ہیں جو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، بلکہ قرآن اس بات پر ساکشی ہے، گواہ ہے کہ نبی اکرم سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے، جتنے نبی آئے، وہ سارے کے سارے پیغمبر، وہ سارے کے سارے نبی
اسلام ہی کو لے کر آئے تھے، انہوں نے اسلام ہی کی دعوت دی تھی، اور اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب بھی کیا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا، آپ یہ جو دین لے کر گئے ہیں یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم اور نوح علیہ السلام، ان 4 پیغمبروں کا نام اس نے برجستہ کھل کر لیا۔ آپ سے پہلے موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، نوح، یہ جو پیغمبر آئے، یہ جو نبی آئے، ہم نے ان کو بھی وہی دین دے کر بھیجا تھا جو دین میں نے آپ کو دے کر بھیجا۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کو سب سے بہترین و پسندیدہ مذہب اسلام ہے، تو کسی دوسرے بھائی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہی اسلام حضرت عیسیٰ بھی لے کر آئے تھے، یہی اسلام حضرت موسیٰ بھی لے کر آئے تھے، یہی اسلام حضرت نوح بھی لے کر آئے تھے، یہی اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لے کر آئے۔ ہاں، قرآن نے اتنا ضرور کہا ہے کہ جب کجروؤں نے کجربی ملا دی، ایکیشور واد کے ساتھ بہو ایش پوجا کا مشرن کیا گیا، ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ جب بہت سے خداؤں کی اور بہت سے معبودوں کی پوجا ہونے لگی، تب وہ اسلام نہیں رہ گیا، بلکہ انہوں نے اس دین کا ستیہ ناش کر دیا ہے، کیونکہ اصل اسلام یہی تھا۔ سارے پیغمبر یہی دعوت لے کر آئے تھے، سارے رشی منی، قرآن اس بات پر سچی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتا ہے ہر پیغمبر میں ہم نے جس کو بھی بھیجا یہی دعوت دے کر بھیجا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، ایک قائد بھیجا، ایک قاصد بھیجا، ایک ڈرانے والا بھیجا، ایک سچیت کرنے والا بھیجا، کیا حکم دے کر؟ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرنا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی پوجا سے بچنا۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن قیم نے طاغوت کے بارے میں لکھا ہے کہ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ کوئی درخت ہو، چاہے کوئی وہ پتھر ہو، چاہے وہ کوئی مجسمہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اگر اللہ کے علاوہ اس کے سامنے ماتھا ٹیکا جا رہا ہے، سجدہ کیا جا رہا ہے، اس کے سامنے جھکا جا رہا ہے، اس کا طواف کیا جا رہا ہے، اس کے چکر لگائے جا رہے ہیں، یا اس سے اپنی حاجات ان کے سامنے رکھ کر ان کو دور کرانے کی دعائیں ان کے سامنے کی جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں طاغوت کے اندر شامل ہیں۔ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ۔ ہمارے بہت سے بھائی ایک دم بگڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، اسلام تو صرف مسلمانوں کا مذہب ہے، اسی اسلام کی دعوت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرو۔ میں آج بتاؤں گا کہ اسلام کو کیوں اللہ نے پسند کیا ہے، اس لیے کہ وہ دین توحید ہے، اس لیے بھی پسند کیا ہے کیونکہ وہ دین رسالت ہے، اس لیے بھی اللہ نے پسند کیا ہے کیونکہ وہی دین تقوی ہے، اس لیے بھی اللہ نے اس کو پسند کیا ہے کیونکہ وہی دین مساوات ہے، اس لیے بھی اللہ نے اس کو پسند کیا ہے کیونکہ یہی دین البر ہے، اس لیے بھی اللہ رب العالمین نے اس کو پسند کیا ہے کیونکہ یہی دین روحانیت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب ایسا نہیں ہے جو دین توحید بھی ہو، دین رسالت بھی ہو، دین عادل بھی ہو، دین مساوات بھی ہو، دین تقوی بھی ہو، دین روحانیت بھی ہو، جو ان تمام خصوصیتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو۔ اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب اس تاریخ میں پورا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو، بائبل کے اندر یہ عبادت موجود ہے۔ میں نے کرلا ایسٹ نہرو نگر کے اندر بائبل کی صدارت کو پیش کیا تھا۔ میں یہاں پر بھی بتا دوں، عیسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا ہے جو آج بھی بائبل کے اندر موجود ہے، There is no God, but God is only one without second۔ ایک ہی اللہ ہے، There is no God، کوئی خدا نہیں، کوئی رب نہیں، but God is only one، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔
विदाउट सेकंड दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता है। यही तो कुरान कहता है, यही तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, यही तो इस्लाम कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। ईसा ने भी यही कहा है, अल्लाह के नबी ने भी यही कहा है। लेकिन इसके साथ साथ तजुर्बों ने जो तजरबी मिलाई है वो क्या है? बाइबल में आज भी ईसा अलैहिस्सलाम का ये कलमा मौजूद है, लेकिन ये दीन इस्लाम नहीं रहा, ईसाइयत दीन तौहीद नहीं रहा, क्योंकि इसके अंदर शिर्क का मिश्रण हो गया है, इसके अंदर शिर्क की आमेजिश हो गई है। ईसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा जो बाद के लोगों ने उसके अंदर मिला दिया है। अब उसी बाइबल के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को अपना बाप भी कह रहे हैं, यानी खुद को अल्लाह का बेटा भी कह रहे हैं। यही मिश्रण है, यही आमेजिश है, और इस आमेजिश ने ईसाइयत को दीन तौहीद न रहने दिया, दीन तौहीद ठहरा दिया है, क्योंकि वो दीन नहीं हो सकता है, वो दीन तौहीद पर कायम नहीं रह सकता है जिस पर एक तरफ अल्लाह को अकेला माबूद कहा जा रहा हो और उसी दीन के अंदर अल्लाह को बाप भी कहा जा रहा हो और ईसा को खुदा का बेटा भी कहा जा रहा हो। इसलिए ये ईसाइयत दीन तौहीद नहीं रहा। यही हाल यहूदियत का, यही हाल मजूसियत का है। उसने आग को रब मान लिया, मजूसियों ने एक अल्लाह की इबादत के साथ साथ आग को भी खुदा मान लिया है। यही हाल यहूदियों का भी रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीद और उज़ैर अलैहिस्सलाम की तौहीद के साथ साथ यहूदियों का यह अकीदा भी हो गया है कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के बेटे थे। इस आमेजिश ने मजूसियत को दीन तौहीद नहीं रहने दिया, यहूदियत को दीन तौहीद नहीं रहने दिया, और यही हाल हमारे हिंदू भाइयों का भी रहा। उसके अंदर भी तौहीद थी, एकेश्वरवाद था और आज भी है, लेकिन शिर्क की आमेजिश ने इस धर्म को भी एकेश्वरवादी धर्म नहीं रहने दिया, दीन तौहीद नहीं रहने दिया। एकेश्वरवाद क्या है हिंदू धर्म के अंदर? एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन, एक ही ब्रह्मा की पूजा करो, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नेह ना किंचन बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, कतई नहीं, है ही नहीं। कितनी जबरदस्त तौहीद है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं। यचित्तियो यो पिन्निम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, जो कुछ भी मांगना है उसी से मांगो। यचित्तियो यो पिन्निम्मा, वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, उसके अलावा नहीं है कोई भी देवी देवता जो तुम्हें कुछ भी दे सके। कितनी जबरदस्त तौहीद है। इसलिए इस्लाम की खुसूसियत है कि वही दीन तौहीद है। और सुनो इस्लाम की खुसूसियत कैसे है? इन किताबों में शिर्क है। दूसरी किताबों की बात कर रहा हूं, तौहीद के साथ साथ शिर्क है। और इस्लामी किताब कौन सी है? कुरान और हदीस। कुरान और हदीस के अलावा जो भी है वो XYZ मुल्ला कठमुल्ला की लिखी हुई किताब है वो बस। अगर उसकी बात कुरान और हदीस से मिलती है तो मान लो, नहीं मिलती है तो रिजेक्ट कर दो बस। उनकी कोई हैसियत नहीं है। जो हैसियत है वो सिर्फ कुरान की है और सही हदीस की है। इसके अलावा और किसी XYZ की वो किताब कितनी भी बेहतर हो, कितनी भी अच्छी हो, अगर वो कुरान और हदीस से टकरा रही है तो उसकी बात को रिजेक्ट किया जाएगा। मेरे भाइयों, सिर्फ बात मानी जाएगी तो कुरान और हदीस की। इसलिए इस्लामी किताबें क्या है? कुरान और हदीस। कुरान और हदीस के अंदर सिर्फ तौहीद मिलेगा, शिर्क नहीं मिलेगा। मुसलमान शिर्क करता है ये एक अलग मसला है, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक, हमारी किताबें शिर्क से खाली है, शिर्क से पाक है। आइए दीन तौहीद के बाद दीन रिसालत भी मैं समझाऊंगा। कुल्ला में तो मैंने सिर्फ दीन तौहीद समझाया था, आज मैं दीन तौहीद के साथ साथ दीन रिसालत भी आपको समझाऊंगा। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि इस्लाम की तौहीद क्या है। इस्लाम की तौहीद देखिए, अरब के अंदर लोग 360 जो बुत रखे हुए थे खाने काबा में, उनके पास जाया करते थे और उनसे मिन्नतें और समानतें किया करते थे। और हालांकि वो रुबूबियत के कायल थे, लेकिन उलूहियत को नहीं मानते थे। वो ये मानते थे कि इबादत अल्लाह की, वो ये मानते थे जमीन और आसमान का खालिक अल्लाह है, लेकिन वो इबादत सिर्फ एक अल्लाह की नहीं करते थे। जरा कुरान पढ़िए, कुरान से गवाही लीजिए। वलइन सालतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, आए मेरे प्यारे हबीब, आए मेरे प्यारे नबी, आप इन मुशरिकों से पूछो, इन अरब के नास्तिकों से, दहरियों से पूछो,
من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یارب کے ناستک یہ دہریے یہی جواب دیں گے کہ ان سب کا خالق، زمین و آسمان کا خالق، ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہم اور آپ تو پھر بھی کسی غیر کا نام لے سکتے ہیں، لیکن عرب کے ناستک و کافر اللہ ہی کا نام لیتے تھے۔ کیا کہتے تھے کہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے ان کے پاس ہم جو جاتے ہیں، معبودوں کے پاس، ان 360 بتوں کے پاس ہم جو جاتے ہیں وہ ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنی دعائیں ان سے کرواتے ہیں، اور یہ میری دعاؤں کو اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سے ان کے تعلقات ہیں۔ آپ کا یہ علاقہ چارکوپ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہ اسٹیشن کتنی دور ہے؟ 15-20 منٹ کا راستہ ہوگا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ٹھیک ہے مجھے جانا ہے کرلا، یا مجھے جانا ہے ممبئی سینٹرل، میں نہیں جاؤں گا، مجھے ٹرین یہی لینے آئے گی، میں اسٹیشن نہیں جاؤں گا، میں یہی رہوں گا، اسٹیشن نہیں جاؤں گا۔ ارے صاحب چلیے، آپ اسٹیشن چلنا پڑے گا، میں نہیں جاؤں گا، میں یہی رہوں گا، اسٹیشن مجھے ٹرین لینے آئے گی۔ آدمی کہے گا کتنا بڑا بیوقوف ہے، یہ مولوی تو پاگل ہو گیا ہے، کہیں ڈھونڈو پاگل کھانا۔ ارے صاحب آپ کو لینے کیسے آئے گی؟ مجھے لینے آئے گی، کیونکہ ٹرین کے ڈرائیور سے میرے تعلقات ہیں۔ کتنا بڑا انسان ہم کو بیوقوف کہے گا کہ واقعی بہت بڑا، چھوٹا موٹا بیوقوف نہیں، بہت بڑا پاگل ہے کہ تو۔ ابے ٹرین کے ڈرائیور سے تعلقات تمہارے چاہے کتنے وسیع ہوں، لیکن قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ تمہیں اصول کے مطابق اسٹیشن جانا پڑے گا۔ تعلقات سے فائدہ صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنے ڈبے میں یا اپنے انجن میں بٹھا لے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنا قانون توڑ کر یہاں چلائے۔ اللہ سے چاہے کتنے تعلقات ہوں، کسی کے کتنے بھی قریب ہوں، لیکن اصول یہ ہے کہ مانگنا تجھے پڑے گا، دینا اللہ کی طاقت ہے، وہ چاہے گا تو دے گا، مانگنا آپ کو پڑے گا، دینے والی ذات اللہ کی ہے، گڑگڑانا تمہیں پڑے گا۔ اور یہ اصول اللہ نے کسی کو نہیں، یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے، اور اس نے بڑے سے بڑے گناہگاروں سے بھی یہی کہا ہے جنہوں نے زمین و آسمان بھر کر بھی گناہ کیے ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آئے میرے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو، اے اللہ کے بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے زمین و آسمان بھر لیے ہو، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کو پکار کے تو دیکھیں، اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں۔ پھر اس نے اپنے گناہگار بندوں ہی سے تو کہا ہے ادعونی استجب لکم، او میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ یہ قرآنی توحید ہے، یہ قرآن کی آیتیں سنتے جاؤ، XYZ کسی ملا مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کے حوالے نہیں۔ میرے بھائیوں قرآن کی آیت دیکھو، توحید دیکھو، ایک ایشور بات دیکھو، ایک اللہ کی طرف جناب محمد رسول اللہ دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی دعوت کو منوان پہنچا رہے ہیں۔ آج قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جو شرک سے خالی ہے، ورنہ دنیا کی ساری کتابیں توحید کے ساتھ ساتھ شرک سے بھری پڑی ہے، اس لیے وہ مذہب دین توحید نہیں رہے، اسلام دین توحید ہے۔ دیکھیے توحید، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، کیا ہے یہ؟ اے میرے پیارے حبیب، آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ آپ مردوں کو اپنی آواز سنا سکیں۔ عرب کے لوگ 360 بتوں